بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وإنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات، محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. آج کا ہمارا یہ پروگرام، یہ نشست، جس کا عنوان ہے اقدار فاطمیہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. اقدار فاطمیہ کے عنوان سے آج ہماری یہ نشست ہے. تو میں بزرگان موجود ہیں، علماء، ان کی اجازت سے تھوڑا سا وہ سبق جو ہے وہ سنانا چاہوں گا، کیونکہ میں نہ تو اس طرح کو پراپر کو مدرسے کا کو طالب علم ہوں اور نہ کوئی مطلب مولوی اس لیول کا. بس یہ ہے کہ اپنے وہ نوجوان جو ہیں ان میں ہم آپس میں وہ نشست وغیرہ کرتے ہیں، تو اسی والے سے ہم تھوڑا سا جو لیکچر ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کی اجازت سے انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا اقدار فاطمیہ. کیونکہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کا ذکر ہماری مجلس کی زینت ہے، اور موسٹلی ہم پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو چند ایک عنوان سے یا چند ایک پہلوؤں سے جانتے ہیں. کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں تو پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ ویلیوز، وہ اقدار، وہ ہدف جو ہیں وہ اگر بیان نہ ہوں، جن کے لیے پاک سیدہ نے اپنی زندگی کو، اپنا جو معاملہ ہے دربار کا، اپنی اتنی بڑی ہستی کے ہوتے لوگوں کے سامنے گئیں، کس طریقے سے ظلم برداشت کیے، تو اس کی کوئی وجہ ہے. اگر وہ وجہ پتہ نہ ہو اور صرف یہ کہ ہم پاک سیدہ کے ایام آئیں اور ان کو بس رو کے عزاداری کر کے گزارا کر لیں، تو یہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے مشن کے ساتھ بھی ایک حد زیادتی ہے. ہمیں کم سے کم پتہ ہونا چاہیے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ جو تھیں وہ کس مقصد اور کس ہدف کے لیے یہ سارا معاملات جو تھے وہ کر رہی تھیں. تو میں انشاءاللہ اس کو پراپر شارٹ سا مختلف چھوٹے چھوٹے ہیڈنگز کی صورت میں وہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. بیسیکلی ہماری
انہی ایام فاطمیہ میں یہ کتاب ہے اقدار فاطمیہ. اس کا ہم جو ہے وہ یونیورسٹی اور کالجز لیول پہ ہم کوئز کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو جس میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ان کی رجسٹریشن کا مرحلہ بھی جاری ہے. تو اسی بک کو جو آغا سید جواد نقوی حفظ اللہ کی کتاب ہے اسی کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. تو اسی میں سے چند ہیڈنگز جو ہیں میں اس پہ روشنی ڈالوں گا آغا صاحب کی کتب کے مطابق. تو اس کے بعد پھر قبلہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آ کے اس پہ حقیقتاً جو گفتگو ہے وہ انہی کی ہوگی. ہم تو طالب علم ہیں اور اس طرح بات کرنے کا بھی ابھی صحیح سلیقہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جو مطلب ہے وہ مختلف لوگ مختلف کرتے ہیں. تو جو مشہور ہے وہ حیر کثیر کے عنوان سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت کے طور پہ جو چیز عطا کی وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، اور انہی کو کوثر کہا جاتا ہے خیر کثیر کے عنوان سے. ہم دیکھیں کہ مکتب امامت جو ہے، مکتب امامت و ولایت جو ہے، یہ پورے کا پورا شجرہ ہی اسی کوثر کے طفیل ہے. مکتب امامت ہو یا ہم یہ کہیں کہ پورے کا پورا اسلام جو ہے وہ اسی کوثر کی طفیل ہے. کیونکہ ہادیان برحقہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں. حسنین کریمین جو کہ امت کے امام ہیں وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. اور حسن و حسین اس مقام پہ پہنچتے ہی تب ہیں جب اس کوثر کے گھر میں پرورش پاتے ہیں. تو انہی کی تربیت کی بدولت سے اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سنت کے منبعز ہیں، جو ہمارے پاس تفاسیر ہیں، جو ہمارے پاس احادیث ہیں، جو ہمارے پاس اسوے ہیں، وہ سارے کے سارے مرہون منت ہیں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے. جو بیسک وہ کہتے ہیں کہ جس میں سے یہ ندیاں پھوٹتی ہیں، جس میں سے یہ چشمے نکلتے ہیں، ان سب کی مادر گرامی جو ہیں وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا. سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. اور جل فرج بار دیگر صلوات. ایک ٹاپک اس میں آتا ہے کہ امہات المومنین، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ رسول خدا کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول خدا کے جو زوجات ہیں وہ مومنین کے لیے صاحب کرامت ہیں، صاحب تعظیم ہیں. وہ کس پہلو سے امہات المومنین ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ مختلف روایات ملتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آیا مبارکہ خدا تعالیٰ کو نازل کرنی پڑی کہ کچھ لوگ تھے کہ جو اس طرح امہات المومنین کا احترام نہیں کرتے تھے، یا یہ کہہ لیں کچھ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں کجی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ جن کی وہ تربیت میں تھوڑا فرق تھا، وہ اس طرح سے ان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات نہیں تھے رکھتے. تو خدا تعالیٰ کو کیونکہ یہ حکمت ہے اس کو پتہ تھا، تو یہ آیا مبارکہ اتری کہ اے مومنو، جو بھی ایمان لائے ہو، جو نبی کی گھر والیاں ہیں یا نبی کی زوجہ ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں. لہٰذا تاکہ آپ جو ہے وہ ان کا ایک پہلو جو ہے احترام کا وہ برقرار رکھیں، آپ کی نیت ٹھیک رہے، آپ کا احترام جو ہے وہ برقرار رہے. اس حوالے سے صاحب عزت ہیں، صاحب کرامت ہیں، کیونکہ بندہ جس طرح کا بھی ہو اپنی جو ماں ہوتی ہے اس کا احترام تو کرتا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں تو اس میں جو پہلو ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اب
امت کی ہدایت کے لیے بھی یہ اسوے ہیں. امت کی ہدایت کے لیے ان کو اسوہ نہیں کہا، ان کو قابل اطاعت نہیں کہا گیا قرآن میں، اور نہ ہی میری نظر میں یا میرے خیال میں کہ رسول خدا کے فرامین میں کوئی اس طرح کا کوئی مواد ہمیں ملتا ہے کہ کہا گیا ہو کہ ان کی پیروی کریں تو نجات پا جائیں گے. لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں پاک سیدہ کی طرف، رسول خدا کی دختر کی طرف، حسنین کی ماں کی طرف، امیر المومنین کی زوجہ کی طرف، تو ادھر یہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار دیگر صلوات واجل فائل. لیکن جب باری آتی ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک یہ پہلو کہ مرد جو ہیں وہ تو مردوں کی اطاعت اور وہ اسوہ مکمل طور پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں، کیونکہ نہ آج تک کوئی نبی تو ہوئی نہیں، کوئی امام تو، کوئی خاتون تو ہوئی نہیں، تو اس وجہ سے اس امت میں جو خواتین تھیں، کل کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو اس طرح سہولت میسر نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پہلو بھی جو ہے وہ تشنا نہیں چھوڑا. پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھیج کے رسول خدا نے کہا کہ عورتیں جو ہیں یہ ان کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں. اور حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ بڑھ کے سیرت و کردار میں، اتوار میں پاک رسول خدا کے مشابہ کسی فرد کو نہیں پایا. تو عورتوں کی جو تربیت کے حوالے سے معاملہ تھا وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذمہ تھا. تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں، اور نہ صرف کہ عورتوں کے، یہ میں آگے چل کے انشاءاللہ بیان کروں گا، تو اس وے سے اگر ہم دیکھیں تو حقیقی جو ام المومنین کہلوانے کی حقدار ہیں، جن کی اطاعت ضروری ہے، وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، جو عملی طور پہ، قرآنی طور پہ. کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام میں سے کہتے ہیں کہ ہم جو 11 ہیں یا ہم 12 ہیں وہ لوگوں پہ حجت ہیں، اور فاطمہ جو ہیں وہ ہم پر حجت ہیں. تو جو معصومین پر حجت ہیں، آیا وہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں یا نہیں؟ وہ قابل اطاعت ہیں. تو جو قابل اطاعت ہیں وہ حقیقی معنوں میں وہ ہماری مائیں ہیں. اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو رسول خدا کہتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں. قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ یہ امت میں سے کسی مرد کے جو باپ نہیں ہیں رسول خدا. اکثر ہم وہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں ہمارے، اور خاص کر ہمارے جو ختم اور درود کی محفلیں ہوتی ہیں اس کی یہ زینت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. لیکن رسول خدا جو حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور علی جو ہیں اس امت کے باپ ہیں، مطلب روحانی باپ ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، کہ میری غیر موجودگی میں بھی یہ جو خانہ ہے یہ خالی نہیں ہے. مطلب تربیت کا جو پہلو ہے وہ تشنا نہیں ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اسی طرح عورتوں کے معاملے میں یہ جو پہلو ہے، یہ رکھنا جو ہے یہ بھی خالی نہیں ہے، تشنا نہیں ہے، اس میں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات موجود ہیں. اور اگر ہم یوں کہیں کہ نہ صرف عورتوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یا تمام جہانوں کے لیے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا اسوہ ہیں، اسوہ کاملہ ہیں. پاک سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں، مختلف جو دن مناتی ہیں، ان میں سے پچھلے دنوں ایک دن گزرا ہے، وہ کہتے ہیں مدرز ڈے. کبھی مدرز ٹریسا کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے، کبھی مونٹیسری کے نام سے، کبھی اس طرح کے مختلف ایام کو وہ نام دے دیتے ہیں.
تو ہمارے نزدیک اگر ہم دیکھیں کہ سب سے جو اہم دن ہے اور جس کو واقعی مدرس ڈے کا خطاب دینا چاہیے یا مدرس ڈے ہونا چاہیے، تو وہ پاک سیدہ کے ایام ہیں. تو یہ ہمارے لیے ہماری ماں کے ایام ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ایام کا احیاء جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ پاک سیدہ کی سیرت کو، آپ کے اقدارز کو، آپ کا جو آپ کا ویژن تھا اس کو بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ہم جو شیعہ قوم ہیں یہ ہم بی بی کی دعا ہیں. اکثر جو ہمارے ممبر سے یا ذاکرین ہمارے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پاک سیدہ کی دعا ہیں، دعائے زہرا ہیں، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو جب اس بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا تو کوئی ہو جو اس پہ رونے والا ہو. تو یہ ایک پہلو سے تو یہ بات ہے کہ ان کے دل میں یہ چیز ہوگی، لیکن کیا آیا یہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ ہدف تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے اور ایک امت آئے اور صرف اس پہ روئے؟ جبکہ ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں سب سے پہلے پاک سیدہ جو روئی ہیں وہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ان پہ روئی ہیں. اس سے بڑا غم جو تھا وہ تھا. پھر پاک سیدہ جو روئی ہیں، پاک سیدہ کا جو غم تھا وہ امیر المومنین کا جب حق لوگوں نے نہیں دیا، اس پہ قبضہ کیا، تب روئی ہیں. وہ بہت بڑا آپ کے لیے غم تھا. پھر پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے سب سے جو بڑا غم تھا وہ یہ تھا کہ نظام الہیہ کو معطل کر دیا گیا، نظام خدا سے لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیا گیا. یہ نہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ خلیفہ بن جائے یا میرا شوہر جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے، یا وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو خواہش تھی وہ کوئی آج کل کے ہمارے معاشرے کے مطابق تو نہیں تھی. ان کے نقطۂ نظر میں وہ امت کی ہدایت تھی، امت کی ہدایت کی وجہ سے، کیونکہ جب نظام الہی معطل ہوگا تو بہت سی خرابیاں جنم لیں گی. تو پاک سیدہ دیکھ رہی تھی کہ رسول خدا جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبوت کا سلسلہ تو ہے نہیں، لیکن اگر ابھی امامت کو اس کے اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا تو امت کا کیا حال ہوگا. پاک سیدہ کا یہ رونا بھی ہمارے لیے تھا، پاک سیدہ کی یہ ناراضگی، اور حتیٰ کہ اتنا کہہ دیا کہ جو لوگ جن کو ذمہ دار سمجھا یا جن سے ناراض تھیں، ناراحت تھیں، ان کو کہہ دیا کہ میرے جنازے میں بھی یہ شریک نہ ہوں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا ان کو ہم اپنے جیسا قیاس کرتے ہیں کہ آیا ان کا غصہ بھی ہماری طرح کا تھا؟ ہم سے کوئی چیز کوئی روک لے، ہمارا حق کوئی چھین لے، نہ دے، یا ہمیں اس کے پاس نہ جانے دے، تو جس طرح کا ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں، ناراحتی کا اظہار کرتے ہیں، یا جیسے آج کل کی مستورات ہوتی ہیں، یا آیا معاذ اللہ ان کا بھی یہی تھا؟ نہیں. بزرگان دوستران جو پاک سیدہ سلام اللہ علیہا تھیں، ان کے نزدیک یہ تھا کہ نظام خدا معطل ہو رہا ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو بی بی، اب ایک پوائنٹ بہت اہم ہے وہ میں بیان کروں شارٹ سا، پھر آغا صاحب کو میں خطاب کی دعوت دوں گا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کے دور میں جب تشریف لاتی تو رسول خدا جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، احترام کے لیے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا گھر میں آتے ہیں تو کوئی نبینہ شخص ساتھ ہوتا ہے، صحابی ہوتا ہے. تو پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ مختصر یہ کہ ان کے سامنے نہیں آتی، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نبینہ ہے، لیکن یہ فرماتی ہیں کہ اس کی آنکھیں اگر نہیں ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میں تو دیکھ سکتی ہوں. لہٰذا پاک سیدہ یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ کسی نبینے صحابی کے سامنے جائیں. اب دوستو وہی پاک سیدہ کیا ہو گیا رسول خدا کے فوراً بعد کہ جو نبینے صحابی کے سامنے آنا پسند نہیں کرتی، وہ خود چل کے دربار میں چلی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا ایک نقطہ ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی نبینہ صحابی رسول بھی جو ہے اس سے بھی سامنا نہ ہو. وہ کیا وجہ بن گئی، وہ کتنی
بڑی کوئی آفت آ گئی یا کتنا بڑا کوئی نقصان ہو گیا یا کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ کو جانا پڑ گیا. اچھا ایک اور روایت دیکھتے ہیں کہ جب پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے آخری ایام تھے شہادت، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب دن قریب آ گیا، تو اپنے جو ساتھ کسی مستور، مجھے ابھی نام ان کا نہیں یاد، ان کو کہتی ہیں کہ یہ جو ہمارا ہاں رواج ہے، عورت کو چارپائی پہ فوت ہوتی ہے جب تو چارپائی پہ لے کے دفنانے کے لیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے اس جسم کس طرح سے مطلب نظر پڑے، کیونکہ وہ چارپائی پہ اگر جسم پڑا ہو تو سامنے نظر آتا ہے. کہتی ہیں کہ میں اس طرح چاہتی ہوں کہ اس وقت بھی کوئی اس طرح کا بندوبست کیا جائے کہ میرا جو یہ جسم ہے اس کا پردہ جو ہے وہ برقرار رہے. وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کیا وجہ بنی کہ وہ دربار میں چلی گئیں. وہ میرے دوستو وہ یہی وجہ تھی کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی نظر میں قیامت تک کے وہ لوگ، وہ مسلمین، وہ انسان تھے جن کی ہدایت کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا گیا تھا. تو جب ان کو ان کی جگہ سے یا ان کے مقام سے ہٹایا گیا تو اصل میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ہمارے ساتھ ظلم تھا. امیر المومنین کی ذات پہ ظلم نہیں، وہ امت پہ ظلم تھا. امت کے ہاتھوں امت پر ظلم کیا گیا، اور جس کے دفاع کرنے کے لیے، جس کا دفاع کرنے کے لیے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ دربار میں گئیں، اور جا کے وہ جو مشہور خطبے ہیں وہ دیے، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبے دیے، اور اس کے بعد پھر اپنے حق کا مطالبہ کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے شاید علی علیہ السلام نے ساری رات یہ خطبے یاد کروائے ہیں ان کو، مطلب اس طرح کے خطبے دیے، زبان علوی میں خطبے دیے. تو وہ اصل یہ تھی کہ ان کو یہ دکھ تھا کہ نظام الہی جو ہے وہ معطل کیا جا رہا. گھر گھر پہ جا کے لوگوں کو آمادہ کیا، دروازوں پہ دستک دی، لیکن کوئی بندہ نہ آیا. کسی نے اس طرح لبیک نہ کہی جس طرح لبیک کہنے کا حق تھا. پھر امت سے اس طرح ناراض ہو گئیں کہ کہا کہ یا علی، جن لوگوں نے وفا نہیں کی میری جنازے میں وہ نہ آئے. تو یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا. ہم اگر اس کو صرف ادھر دیکھیں، یہ 10 ہجری میں 11 ہجری میں یہ دیکھ کے کہیں جی بس بڑا ظلم ہوا، بس ہمارا تو کام صرف اور صرف اب بی بی کو پرسا دینا ہے. بی بی کا اصل غم تو یہ تھا کہ امت تیار نہیں تھی. بی بی کا اصل غم تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیا. بی بی کا اصل غم تو یہ تھا کہ انہوں نے نظام الہی معطل ہوا ہے اور انہوں نے کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں دیا. وہ راضی ہو گئے ہیں اس پہ، لوگوں نے قبول کر لیا. لوگوں کو اپنے معاملات کی پڑی ہے، کوئی اپنے اموال کے پیچھے ہے، کوئی اولاد کے پیچھے ہے، کوئی کاروبار کے پیچھے ہے. لیکن خدا کا نظام اگر معطل ہوتا ہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جن کو پرواہ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس امت سے ناراض ہوں، لہٰذا جو بندہ جس نے بھی اس نظام کے دفاع میں کھڑا نہیں ہوا وہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے. یہ بی بی کی ناراضگی ہے اور قیامت تک یہ جاری ہے. آیا دوستو ہم یہ کس سے ہی بیان کرتے رہیں گے یا بی بی کی اس ناراضگی کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے؟ اسی نظام کی احیاء کے لیے، اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 12 ہادی جو ہیں وہ مقرر کیے تھے. ہمارے سامنے 11 امام جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے شہید کر دیے گئے. اب امام موجود ہوتا تھا لیکن امت موجود نہیں تھی. جب امام ہو، علی جیسا امام ہو اور امت موجود نہ ہو تو پھر علی جیسے امام کو 25 سال وہ گوشہ نشینی کی، جس کو ہم زندگی، حالانکہ گوشہ نشینی نہیں تھی، وہ اپنے طریقے سے کام تھا، گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑتی ہے. اگر وقت کا امام حسن ابن علی جیسا ہو، شجاع ہو، زیرک ہو، لیکن امت تیار نہ ہو تو اس کو معاویہ جیسے شخص کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑتا ہے، صلح کرنی پڑتی ہے. اگر حسین ابن علی جیسا امام بھی ہو اور لوگ تیار نہ ہوں تو ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے.
سنگلاہوں میں اپنی جانیں دینی پڑتی ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی قربانیاں دینا پڑ جاتی ہیں۔ آیا یہ معاملات اچانک سے ہو گئے؟ اللہ نے ہمیں پے در پہ اتنی نعمتیں دیں تو ہم نے اس کا رسپانس کیا کیا؟ ہم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آل محمد پر بلند تر صلوات۔